الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللہ، مثال ہے ان لوگوں کی جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایسی کہ ایک دانہ جو اگتا ہے اس سے 7 بالیاں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس سے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے، اور اللہ بہت وسیع ہے اور جاننے والا ہے. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو آیت گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے موت یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کئی مثالیں دیا تھا، جس میں ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کہ جب انہوں نے پوچھا تھا اے اللہ مرنے کے بعد کس طرح آپ زندہ کریں گے، اس کی کوئی مثال کوئی شکل، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیا میری اس قدرت پر تجھے یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا کہ یقین تو ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ قلبی اطمینان اور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا 4 پرندے لو، اس کو ذبح کر دو، قیمہ بنا دو اور 4 جگہ پر رکھ کر کے پھر تم بلاؤ، وہ پرندے سب زندہ ہو کر کے تمہارے پاس آ جائیں گے. تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تاکہ قلبی اطمینان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر اس آیت کریمہ کو پیش فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. اب ایک اور مثال اللہ پیش فرما رہا ہے جو انفاق یعنی خرچ کرنے سے ہے. ہم اور آپ خوب مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں کہ ایک دانہ ہے جس کو کسان کاشت کرنے والا زمین میں ڈال دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس دانے سے 2 شاخ تیار کر دیتا ہے اور اس شاخوں میں کئی دانے پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا گیہوں کا ایک دانہ ہے، اس دانے سے اللہ تعالیٰ کئی بالیاں پیدا کرتا ہے اور ہر ایک بالی میں 100 دانے، 70 دانے ہوتے ہیں، کسی میں اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح ایک دانے سے میں 70 دانہ بنا دیتا ہوں،
وہ گھٹلی جس کی تمہارے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کو تم نے ایک بے وقت چیز سمجھ کر کے زمین پر تم نے ڈال دیا۔ مثلاً ایک آم کی گھٹلی ہے جس کو انسان کھاتا ہے، اس کو چوستا ہے اور پھر اس کو کسی مٹی کے کونے میں ایک حصے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک پھر پودا نیا تیار کر دیتا ہے، پھر وہ آم کا درخت پھلتا پھولتا بڑھتا ہے اور برسوں انسانوں کے لیے پھل دینے کا ذریعہ بنتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت۔ میری طاقت، میری قدرت، میری شان کے گھٹلی سے میں اس کو زمین سے پھاڑ کر کے نکال کر کے ایک درخت پیدا کر دیتا ہوں جس میں ہزاروں پھل تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب تم کو لوگ زمین میں ڈال دیں گے اور تم رل مل جاؤ گے، تب بھی میں تم کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہوں۔ اس لیے تم غفلت میں مت رہو کہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں باغ و بہار ہے، جیسا ہم چاہیں اپنی مرضی سے زندگی یہیں گزار لیں، جس طرح سے چاہیں ہم اپنے منمانی کر لیں۔ مرنے کے بعد کون زندہ ہوتا ہے؟ اللہ اس کی کئی مثالیں دے کر ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے۔ ان میں انفاق فی سبیل اللہ، عبادت بدنی اور عبادت مالی، دو عبادتیں ہیں۔ بدنی عبادت جیسے نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اپنے بدن اپنے جسم کو اس میں استعمال کرتے ہیں۔ بدنی عبادت روزہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری صحت سے اس عبادت کی تکمیل ہوتی ہے۔ مالی عبادت زکوٰۃ، مالی عبادت اور بدنی عبادت حج۔ حج میں دونوں چیزیں ہیں، بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، مال بھی لگتا ہے اور جسم کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ انسان دو چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے کہ اپنے جسم سے اور اپنے مال سے، لہٰذا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ان دونوں کو میری عبادت میری رضا میں تم لگائے رکھو، ورنہ کہیں اس کی محبت میں مجھے تم بھول نہیں جاؤ۔ اس لیے بدن سے عبادت، نماز پڑھتے رہیے، ذکر کرتے رہیے۔ مال کی عبادت یہ ہے کہ مال کو خرچ کرتے رہیے اور اس کے ذریعے سے اس مال کی جو محبت تیرے دلوں میں ہے وہ نکلتے رہے اور مال دینے والے سے محبت ہوتی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دیا کہ کوئی اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دیا تو میں اس کو 70 دیتا ہوں، جیسے ایک دانے سے میں 70 اور 100 دانے پیدا کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دو ہم تمہارے اخلاص دیکھیں گے، تیری نیت دیکھیں گے، تمہاری ہم وہ کیفیت کو دیکھیں گے کہ یہ بندہ کس نیت سے خرچ کیا ہے، اس بندے کے دینے کا مقصد کیا ہے، کہیں شہرت تو نہیں، کہیں دکھاوا تو نہیں، ریاکاری نہیں۔ اگر ان تمام چیزوں سے وہ انفاق یعنی خرچ کرنا پاک صاف ہے، تب تو پھر تمہاری اخلاص کی بنیاد پر ایک کو 70 بناؤں گا، 70 سے 100 بناؤں گا، 100 سے 700 بھی بنا دوں گا، میری مرضی۔ اللہ فرما رہا واللہ یضاعف لمن یشاء، لہٰذا اللہ رب العالمین کبھی خرچ کرنے والے بندوں کی کوئی بھی کمی نہیں کرتا ہے، اس کی یہی شان ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اور اس پر ملنے والے اجر اور ثواب کے بارے میں اللہ خوب فرمایا ہے۔ یہ بڑھنا یہ گھٹنا انسان کی نیتوں پر ہے، نیت جتنی پاک، اخلاص جتنا عمدہ، اتنا ہی ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو بھی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا نقصان کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ دنیا میں دنیا کی چیزوں اور اپنی خواہشات یا دنیا والوں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ خرچ کیجئے، اس میں نقصان لازم ہے، اس میں افسوس ہونا لازم ہے، اس میں دل کا گھبرانا بھی لازم ہے، لیکن آپ ایک چیز اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے،
اللہ اس سے سکون عطا فرماتا ہے، دل میں اطمینان کی کیفیت فرماتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں اجر و ثواب بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے والا یقین کامل رکھے اللہ پر۔ اور دوسری بات علماء کرام فرماتے ہیں اسی خرچ میں اللہ بڑھاتا ہے جو مال کر رہا ہے وہ مال پاک صاف بھی ہو، کیا ہو؟ یعنی حلال ہو، پاک ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے ہو، دوسرا اس کا کوئی مقصد نہیں ہو، جس کو دے رہا ہے اس سے اس کی کوئی امید بھی نہ ہو۔ یہاں تک کہ احتیاطاً لوگ اتنا کرتے اور کیے کہ ان سے دعا کی بھی درخواست نہیں کرتے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو اس انفاق اور اس خرچ کرنے کا بدلہ ہمارا کیا ہو جائے، اسی دعا میں نہیں چلا جائے۔ اس لیے خرچ کرنے والے لوگ جب اللہ سے لینا چاہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اتنا احتیاط کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زکوٰۃ کی ایک رقم اپنے بھتیجے کو حوالے کرتی ہیں کہ جاؤ مدینہ طیبہ میں ایک شخص ہیں جو چل پھر کر کے وہ نہیں مانگتے ہیں بلکہ گوشہ نشیں ہیں، وہ لہذا جا کر کے وہ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہے، جاؤ اور یہ زکوٰۃ کی رقم ان کو دے کر کے آؤ، لیکن چند چیزوں کا خاص خیال رکھنا۔ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں نہیں دینا، جہاں وہ بیٹھے ہوں گے وہاں رکھ دینا، ہاتھ میں نہیں دینا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو میرا سلام بھی نہیں سنانا۔ تیسرا یہ ہے کہ ان سے دعا کی درخواست بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں، تمہارا کام صرف دے کر کے واپس ہو جانا ہے۔ بھتیجے نے اسی طرح کیا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ گئے اور جا کر کے جہاں تھے وہاں زمین پر رکھ دی، نہ سلام نہ دعا کی کوئی بھی نہیں، واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی کہ بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے، آپ نے یہ 3 شرطیں اور قید کیوں لگا دی کہ ہاتھ میں نہیں دینا، دوسری بات سلام بھی نہیں سنانا، تیسری بات دعا کی درخواست بھی نہیں کرنا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس لیے میں نے ایسا کیا کہ اگر ہاتھ میں دو گے تو اس کا ہاتھ کیا ہوگا، نیچے ہوگا، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، دینے والے کا اوپر ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، کبھی دینے والے کا بھی ہاتھ نیچے کر دیتا ہے۔ ہم اس لیے اس کا احتیاط کیے تاکہ ان کا ہاتھ نیچے نہ ہو اور دینے والے کا ہاتھ اوپر نہ ہو، اور ان کے دل میں کہیں ذرا احساس نہ ہو کہ آج ہم لینے والے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی دینے والا لینے والا بن جاتا ہے، اس لیے میں نے اس سے تمہیں روکا۔ دوسری بات سلام، اس لیے میرا سلام وہ سلام، تو یہ عدل بدل، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میرے اس صدقات اور ان چیزوں کا بدلہ اللہ کہہ دے تو میں اس سے تو دعا دلا دیا تھا نہیں، تم نے اس سے دعا سلامتی کا لے لی نہیں، لہذا اس کا کوئی بدلہ میرے پاس نہیں۔ اور اگر دعا کی درخواست کرتے تو ضرور وہ دعا دیتے، تو یہی ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو کچھ میں نے دیا دنیا ہی میں اس کے دعا کے بدل ہو نہ جائے اور آخرت میں اس کا اجر اور ثواب نہ ملے۔ لوگ بہت احتیاط کرتے تھے، تب ان کے صدقات قبول ہوتے تھے، تب ان کا اجر فوراً ملتا تھا، بڑھ کر کے ملا کرتا تھا۔ آج خرچ کرنے والوں میں یہ اخلاص نہیں ہے، نام و نمود ہے، مال میں پاکیزگی اور طہارت نہیں ہے، وہ بدلہ انسانوں ہی سے چاہتے ہیں، اللہ سے نہیں چاہتے، اور وہ فوراً چاہتے ہیں اور جلدی چاہتے ہیں۔ اور اگر ان کے دینے میں اخلاص ہو اور یہ نیت ہو کہ ہم جس کو دے رہے ہیں وہ کیا ہو، وہی دینے والا ہے، ہم ان کے بندے سے کوئی بدلہ نہیں چاہیں گے۔ لہٰذا اگر ان ساری چیزوں کی کوشش ہو اور یہ ساری چیزیں انفاق یعنی خرچ کرنے میں ہو تو انشاءاللہ اللہ کا یہ حکم ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم
جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے نیکی کی اور اس کا بدلہ ملنے کی کہ جیسے ایک دانے سے میں 70 دانہ 100 دانے پیدا کر دیتا ہوں اور اس میں اضافہ ان کے اخلاص کی بنیاد پر کرتا رہتا ہوں۔ لہذا خرچ میں اخلاص ہونی چاہیے، اخلاص ہونی چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ ایک بہت ہی برگزیدہ خاتون گزری ہے، ان کا واقعہ وہ بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ جب وہ ان کے گھر میں مہمان عورتیں کچھ پہنچی تھی تو ان کے گھر میں صرف 2 ہی روٹی ان کے پاس میں تھی، لہٰذا مہمان نوازی کرنے کے لیے 2 روٹی لے کر کے چلی تھی کہ اپنی آئی ہوئے مہمانوں کی ذرا خاطرداری کر لوں، مہمان نوازی کر لوں، لیکن دروازے پر کسی سائل نے آواز دے دیا، اللہ کے واسطے میں بہت بھوکا ہوں، اے رابعہ مجھے کچھ کھانا دے دو۔ تو انہوں نے کہا مہمان نوازی اب بعد میں کروں گی، پہلے اس بھوکے کا، لہذا انہوں نے فوراً دے دیے 2 روٹی، کہا کہ اللہ دے گا تو مہمان نوازی کریں گے، نہیں دے گا تو۔ اس لیے یہاں رک کر کے ایک بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ دینے کا بھی حکم دیا ہے اس وقت جب دینے کے لائق اللہ بناتا ہے، اور اگر دینے کے لائق نہیں بناتا ہے تو اللہ دینے کا حکم نہیں دیا ہے۔ زکوٰۃ اسی کو کہا ہے دینے کے لیے جب اللہ نے ان کو دیا ہے، تب صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا ہے اسی کو جس کو اللہ دیا ہے، اور جس کو نہیں دیا ہے اللہ حکم نہیں دیا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ 3 چیزوں کے بارے میں سوالات نہیں کل اللہ پوچھے گا، یعنی ضرورت کے بقدر جو چیزیں انسان کی ہے وہ اگر اس کے پاس میں اور وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال نہیں ہے۔ مثلا ضرورت کا ایک مکان ہے جو زندگی گزر سکتی ہے اور آسانی سے سیدھی سادھی، ایسے مکانات کے سلسلے میں اللہ کل قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا تم گھر کیوں بنایا۔ ہاں سوال کب کرے گا اس گھر کے بارے میں، جب آپ اس کو اتنا مزین کیے ہیں، اتنا سجائے ہیں اور اس قدر اس میں روپیے پیسے کا اسراف کیے ہوئے ہیں، تب ان چیزوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ ورنہ ایک ضرورت کی چھت، ضرورت کی دیوار، ضرورت کا فرش، ضرورت کے دروازے اگر وہ ہیں کہ جو انسان ایک ضرورت پوری کر سکتا ہے نارملی زندگی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، سوال نہیں کرے گا۔ ضرورت کے بقدر کپڑا کا استعمال کرنے میں بھی اللہ سوال نہیں کرے گا، سوال ان کپڑوں کے بارے میں ہوگا جو ضرورت سے زائد ہو، فیشن پرستی ہو، دکھاوا ہو، تکبر ہو، غرور ہو، ایسے کپڑوں کے سلسلے میں، ایسے لباس کے سلسلے میں اللہ سوال کرے گا۔ اور جو ضرورت سے زیادہ رکھتا ہو اس کے بارے میں، لیکن بقدر ضرورت لباس ہے، اس لباس پر جو بھی پیسہ خرچ ہوا ہے حدیث پاک میں ہے کہ اس کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے ضرورت کے بقدر روزی کے متعلق بھی اللہ سوال نہیں کرے گا۔ کتنا کھا سکتے ہو ضرورت کے؟ اگر آپ کی بھوک 20 روٹی سے پوری ہوتی، 20 روٹی کھائیے، کوئی سوال اللہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ اس 20 روٹی یا 10 روٹی کھانے کے لائق ہیں کھائیے، لیکن اسراف آپ نے کر دیا، کچھ کھایا، کچھ پھینکا، کچھ برباد کیا، روز الگ الگ ڈش، الگ الگ فیشن، الگ الگ کھانے کے لیے تدبیریں، کوششیں، اس کے لیے وقت لگانا، اس کے لیے اپنی جی اور اپنی طبیعت میں اس کے پیچھے لگا دینا، ان چیزوں کے بارے میں اللہ سوال کرے۔ ضرورت کی روٹی کے بارے میں سوالات نہیں ہوں گے کل قیامت کے دن۔ تو 3 چیزوں کے بارے میں اللہ سوال نہیں، لیکن اس کا حد اگر بڑھ گیا، اسراف ہو گیا، فضول ہو گیا، ان چیزوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین جب دیتا ہے تبھی دینے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو کہا ہے دو جس کو دیا ہے، جس کو نہیں دیا اس کو حکم نہیں ہے۔ تو رابعہ بصری نے 2 روٹی خرچ کر دی، کھلا دی، فقیر کو دے دیا اللہ کے نام پر، کہا کہ جب آئے گا تو مہمان نوازی کروں گی، نہیں تو مہمانوں کو نقصان۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک شخص آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ دروازہ کھولیے، آپ کے لیے روٹی لے کر کے آیا ہوں۔
تو حضرت رابعہ بصریہ فوراً خوش ہو گئی کہ چلو اللہ فوراً دے دیا، نیت ٹھیک ہے، یقین ہے۔ تو روٹی گننے لگے، 1 2 3 4 5 6 7 8 گنتے گنتے 19 روٹی۔ کہا کہ بیٹا یہ میری روٹی نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، آپ ہی کی روٹی ہے، جس شخص نے دیا ہے وہ آپ کا نام لے کر کے دیا اور میں آپ کو جانتا ہوں، اس لیے آپ ہی کی روٹی۔ کہا کہ نہیں میری روٹی نہیں ہے، لے جاؤ تم۔ کہا کہ آپ ہی کی روٹی ہے، میں لے کر کے آؤں، کیسے لے کر کے جاؤں گا؟ بزید ہو گئی کہ نہیں یہ میری روٹی نہیں ہے۔ لانے والا نوجوان کہتا آپ ہی کی روٹی ہے، آپ ہی کو دیا ہے، آپ ہی کے لیے ہدیہ ہے یہ۔ کہا کہ نہیں میری روٹی نہیں ہے۔ نوجوان نے پوچھا آخر آپ اتنی ضد کیوں کر رہی کہ میری روٹی نہیں ہے؟ کیسے پتا کہ آپ کی، کیا اس میں نام لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، کچھ تو ہے؟ کہا کہ ہاں ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ کے نام پر ایک فقیر ایک سائل کو 2 روٹی دی، اور اللہ کا وعدہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو میرے لیے کچھ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، ایک کا بدلہ ہم اس کو 10 دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کا بدلہ 10۔ تو اللہ کیا فقیر ہے کیا؟ اللہ کیا کمی ہے اس کی یہاں؟ خزانے میں کچھ کم ہے کیا؟ میں نیک نیتی سے اخلاص کے ساتھ میں خرچ کی ہوں اللہ کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کی، تو اللہ مجھے ایک کم کیوں کر دیا؟ ہمارے نہ اخلاص میں کمی ہے، نہ ہم کسی سے تعریف اور شہرت کے لیے کیے ہیں۔ پھر جب میرے اخلاص میں کمی نہیں، یقین میں کمی نہیں، تو پھر کیوں ایک اللہ نے روٹی کم کر دی؟ اللہ تو پورا پورا بدلہ دیتا ہے اور وہ خوب دیتا ہے۔ نوجوان سمجھ گیا کہ میں پکڑ میں آ گیا۔ کہا کہ نہیں آپ ہی کی یہ روٹی ہے، 20 روٹی تھی، مجھے بھوک لگی تھی، راستے میں ایک روٹی کھا گیا میں۔ تب انہوں نے کہا کہ ہاں تب تو میری روٹی ہے، تب میری روٹی ہے۔ بیٹا تو بھوکا ہے، اب تم اور کھا لے پھر میں لیتی ہوں۔ میرے بھائی بزرگوں، آج جو ہم لوگ خرچ کرنے کے بعد اس کا بدلہ نہیں ملتا ہے، وجہ اس کی یہی ہے، چاہے وہ مال میں کمی ہے، پاکیزہ نہیں ہے، حلال مکمل نہیں ہے، یا پھر نام و نمود ہے، دکھاوا ہے، شہرت ہے، اللہ سے بدلہ نہیں لینے چاہتے ہیں۔ جس مولوی صاحب کو دیے ہیں چاہتے ہیں کہ ہم کو روز سلام کریں، جس مسجد میں دیے ہیں تو ہم جائیں وہاں تو میرے لیے صف اول میں جگہ ملے، اس لیے ہم یہاں پیسہ لگائے ہیں۔ جس کو ہم نے دیا ہے وہ راستے مل جائے تو بالکل کھڑے ہو کر کے سلام کرے۔ لہٰذا یہ ساری جی چیزیں یا احسان کبھی کبھی اس کے پیچھے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا بدلہ نہیں دیتا ہے، اور ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیے، صدقات خیرات کیے ہیں تو اس کا بدلہ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں مل رہا ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ 1 کا 70، 70 کا 100، 100 سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ آگے اللہ فرمائے الذین ينفقون، اس آیت کریمہ کو پیش کرنے اور فوراً موت اور حیات کے بعد انفاق یعنی خرچ کرنے کی مثال پیش کرنا، اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح سے 1 دانے سے 100 دانے ہم مٹی سے نکال دیتے ہیں، اے انسانوں تم کو بھی مردہ ہونے کے بعد اسی مٹی سے ہم دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت جب ہوگی تو ایک ایک قبروں سے 70 مردے نکلیں گے، 70 مردے نکلیں گے۔ یہ سب اللہ کی طاقت ہے جو گھٹلیوں کو پھاڑ کر کے ہزاروں پھل فروٹ پیدا کر دیتا ہے۔ ہم اس پر تو یقین کر لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین نہیں۔ ہم کہیں گے کہ نہیں مجھے یقین ہے، پکا یقین ہے زندہ ہوں گے۔ اگر زندہ ہونے پر یقین ہے تو پھر اعمال کیجئے، اس کے بعد زندہ ہونے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ حساب و کتاب کا ہے، جنت اور جہنم کا ہے، تو پھر اس کی تیاری تو بھی کرنی چاہیے کہ ہم کو اس کے بعد کا مرحلہ طے کرنا ہے۔ لیکن ایک آدمی یہ یقین رکھ کر کے بھی اگر وہ عمل اچھا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ یقین ہی نہیں رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے انفاق کو یعنی خرچ کرنے کے یہاں ایک مثال پیش کر دی کہ مٹی سے جس طرح دانے سے ہم مٹی کو پھاڑ کر کے ہزاروں دانے نکال دیتے ہیں، تم کو بھی ایک دن مرنے کے بعد اسی مٹی سے
ہم نکال دیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، بہت سارے لوگ خوب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن دو چیزوں سے یہ ثواب اور یہ خرچ کرنا ضائع کر دیتے، جو اس پر اجر اور ثواب ملنا تھا اور جو طے ہے میرے یہاں وہ ختم کر دیتے ہیں۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ ایک احسان اور ایک تکلیف۔ احسان یعنی آدمی خرچ کرنے کے بعد احسان جتا دیتا، دیا تھا نا میں نے، اس وقت تجھے دیا تھا نا، پھر آ گئے فلاں ہوا، یا کبھی کوئی ایسی سخت سست بات کہہ دینا اس کو جو بیچارے کو کیا ہو جائے، تکلیف ہو جائے دل میں۔ یہ دو چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ صدقات کے جو ثواب ہے اور اس پر جو اجر ملنے والا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو اگر بچانا ہے تو دو چیزیں لازم ہے کہ احسان جتانے سے بچیے، کوئی جملہ کوئی اپنی زبان سے تکلیف دہ بات مت کیجیے، ورنہ یہ دونوں چیزوں کے ذریعے سے بڑے بڑے صدقات، خیرات کے ثواب، اجر سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں لیکن وہ دو چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایک احسان اور ایک تکلیف۔ جب یہ چیز اگر وہ نہ کریں، یعنی نہ احسان جتائیں اور نہ تکلیف دیں، بلکہ کیا کریں، وہ اس کا معمول اللہ سے لگا دیں۔ ہم نے اس کو نہیں دیا، کس کو دیا ہے؟ اللہ کو دیا ہے، اللہ کو دیا، اور دینے والا بھی کہتا ہے ہم اللہ کے لیے دیے، اور لینے والا بھی کہتا ہے ہم اللہ کے نام سے لیے ہیں۔ اس لیے جو مانگتا وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نام سے دے دیجئے، اللہ کے واسطے دے دیجئے، اللہ آپ سے خوش ہوگا، آپ دے دیجئے۔ دینے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم دے رہے ہیں تو کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ لہٰذا اگر یہ دونوں چیزیں ہیں اور وہ احسان نہیں جتاتا ہے، تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، تو اللہ فرمائے لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ کل قیامت کے دن میں ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، ورنہ اگر مال رکھ لیا اور خرچ نہیں کیا تو یہی مال کل اس کے لیے وبال جان بنے گا، سانپ کی شکلوں میں اس کی گردن اور اس کے پیچھے پیچھے ارد گرد گھومے گا، یہ ڈرے گا، بھاگے گا، تو سانپ کہے گا مجھے تو دنیا میں بہت قریب رکھا کرتے تھے، آج تھوڑی سی میری شکل بدلی، ورنہ وہی مال میں ہوں جس کو تم دنیا میں بڑی حفاظت سے رکھا کرتا تھا، کل رکھا کرتا تھا، آج میں چھوڑ کر کے کہاں سے چلا جاؤں تم کو، ہم تو تیری ہی ساتھ رہیں گے۔ اس لیے مال اللہ کے راستے میں اگر خرچ کر رہے ہیں تو ان دو چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے، ایک احسان اور ایک، چاہے آپ اپنے والدین پر خرچ کر رہے ہیں پھر بھی احسان مت جتائیے، آپ اپنی بیوی پر خرچ کر رہے ہیں احسان مت جتائیے، آپ اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہیں احسان مت جتائیے۔ اگر آپ نے احسان جتایا تو میں کھلا رہا ہوں، بیوی کو کہہ رہے ہیں آپ میں کھلا رہی، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، اس لیے کبھی بھی اپنی بیوی پر بھی احسانات نہیں، والدین پر تو ہونا ہی نہیں چاہیے، والدین تو ایک روزی رزق کی برکت کا ذریعہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان جب پہنچا اور عرض کیا رسول اللہ روزی کی تنگی ہو رہی مجھے، آپ نے پوچھا والدین حیات سے ہیں؟ کہا کہ نہیں، دنیا سے چلے گئے۔ کہا کہ ان کے حق میں مغفرت کی روز دعا کیا کرو، اللہ تیری روزی میں برکت عطا فرما دے۔ لہٰذا کبھی ماں باپ کو دے کر کے احسان مت جتائیے۔ آج عام طور پر میں لوگ احسانات جتا دیتے ہیں، کھلا رہا ہوں نے آپ کو، آپ کے لیے کر رہا ہوں نے، ایسا کہنے سے روزی کی برکتیں روک دیتا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے چاہے ماں ہو، باپ ہو، بیوی ہو، بچے ہو، کوئی بھی ہو، جب عام آدمی کے لیے منع کر دیا گیا کہ تم دینے کے بعد میں احسان مت جتانا، اس کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف نہیں دینا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، والضُّحَىٰ میں دیکھیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے میرے محبوب، کوئی یتیم آ جائے، کوئی سائل آ جائے آپ کے پاس، خبردار آپ اس کو جھڑکیے گا نہیں، اس کو جھڑکیے گا نہیں۔ یہ امیری اور غریبی اللہ کا فیصلہ ہے، کسی انسان کا فیصلہ ہے۔ دنیا میں کوئی انسان نہیں چاہتا کہ ہم غریب ہو جائے، کوئی انسان نہیں چاہتا میرا مال ضائع ہو جائے،
کوئی انسان نہیں چاہتا ہے کہ ہم یہ ہو جائے، یہ تو فیصلہ نظام اللہ کا ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے مالدار بنا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے غریب، اور یہ بنانا اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ اگر سب مالدار ہوں گے تو گھروں مزدوروں سے جو کام ہوتے ہیں وہ کون کرے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غریبی کو رکھا تاکہ غریب امیر کا کام کرے اور امیر غریب کا کام کرے۔ یہ اللہ کی ایک بڑی حکمت ہے، اسی لیے کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ قول معروف و مغفرۃ، بلکہ تم جب کسی سائل سے تیرا واسطہ پڑے، دینے لینے کا معاملہ ہو، نرم گفتگو کرو۔ کیا کرو؟ جس طرح سے میرے بھائیوں بزرگوں نماز کے لیے شرائط ہیں نا، کہ یوں ہی آ کر کے اٹھ کر کے پڑھ جاتے ہیں ہم لوگ۔ نماز کے لیے شرط ہے کپڑا کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، قبلے کے رخ ہونا، نیت ہونا، قرآن کریم کی پڑھنا اتنا جس سے نماز صحیح ہو جائے، اس کی شرائط ہے۔ ان شرطوں کے ساتھ میں اگر عبادت کریں گے تو کیا ہوگی؟ عبادت قبول ہوگی اور مکمل ہوگی۔ اسی طرح سے اس کی شرطیں یہ ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو تو ان شرطوں کے ساتھ میں خرچ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم جو چاہو کر لو اور جو چاہو، لہٰذا اس کی ترتیب قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ پہلے کس پہ خرچ کرنا، پھر کس کو دینا، پھر کس کو دینا، پوری ترتیب ہے۔ پہلے اپنی ذات، اپنے گھر میں، اپنے والدین، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے رشتہ دار، اور پھر اس کے بعد باہر۔ ایسا نہیں کہ باہر تو ٹینٹ لگا دو اور اندر میں اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو تکلیف دو، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے صدقات و خیرات اللہ کے بارگاہ میں مقبول اور محبوب نہیں۔ اسی طرح سے اپنی استطاعت اور طاقت سے بھی بڑھ کر کے خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اگر ہے تو کیجیے، نہیں ہے تو بس خاموش رہیے، زبان سے اس سے نرم گفتگو کہہ کر کے واپس کر دیجیے۔ اور اگر اپنی استطاعت سے بڑھ کر کے خرچ کر دیں گے تو پریشانی آئے گی۔ قرآن کریم کے 15ویں جز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حالات اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ جب ایک شخص مدینہ طیبہ، ایک یتیم بچہ، جب عید سے پہلے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماں کے کہنے سے حاضر ہوا اور آ کر کے کہا، یا رسول اللہ میری ماں تو بیوہ ہے، میرے والد شہید ہو گئے، کل 2-3 دن میں عید ہونے والی ہے، میرے پاس کوئی نیا جوڑا نہیں ہے، نہ کوئی اور جوڑا ہے، ماں کی استطاعت نہیں کہ وہ میرے لیے کوئی انتظام کر دے۔ میں نے جب ان سے مطالبہ کیا تو آپ کے پاس بھیج دی ہے، اللہ کے رسول میرے لیے کوئی جوڑا انتظام کر دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے کہ میرے پاس میں بھی کوئی ابھی اس وقت میں استطاعت نہیں ہے کہ تیرے لیے کوئی جوڑا انتظام کر دے، لہٰذا آپ نے اپنے ہی جبہ ان کو دے دیا، یا اپنی چادر جو آپ اوڑھ رکھے تھے وہی دے دیا آپ نے۔ وہ خوش ہوا، چلو لے کے تو چلا گیا، لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبہ یا چادر نہیں ہے اتنی کہ آپ وہاں کمرے سے نکل کر کے آپ مسجد جاتے اور جا کر کے نماز پڑھاتے۔ جماعت تیار ہے، حضرت بلال آتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، یا رسول اللہ جماعت تیار، صلاۃ تیار، آپ کچھ نہیں بولتے، خاموش ہیں، کیسے نکلو، بدن خالی ہے۔ 2-3 مرتبہ یہ عمل حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے جب ہوا تو آپ نے دروازہ کھول کر کے اندر بلایا، دیکھو میرا حال یہ ہو گیا ہے، کوئی چادر نہیں، کوئی جبہ ایسا نہیں جو میں اوڑھ کر یا پہن کر کے جا کے نماز پڑھاؤں، اگر تمہارے پاس کوئی جبہ ہے یا چادر ہے تو لا کے دو، اوڑھوں اور جا کے نماز پڑھاؤں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ گئے، جلدی سے اپنی جیسی تھی وہ چادر لے کر کے آئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اوڑھ کر کے نماز عطا فرمائے۔ بلال بھی بڑے خوش نصیب ہیں آج کی ان کی چادر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، یہ تو کام تو ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فوراً ایک آیت نازل فرمائے، آپ اتنا ہاتھ بھی مت کھول دیجئے کہ جو پریشانی میں آپ مبتلا ہو جائیں، اور اپنا ہاتھ بھی اتنا باندھ مت لیجئے کہ کوئی سائل آئیں تو اس کو دے نہیں، یعنی حد سے زیادہ بخیل بھی مت ہو جائیے اور حد سے زیادہ سخی بھی نہیں ہو جائیے، اعتدال، معتدل رہیے، ہے تو دیجئے، نہیں ہے قول معروف، اچھی بات کہہ کر کے رخصت کر دیجئے، اچھی بات کہہ کر کے اس کو بھیج دیجئے، ایسا نہ ہو کہ دیکھ کر کے اپنے پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔
کوئی بھی دین کا کام اللہ نے ایسا نہیں رکھا ہے، شریعت میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ تم تکلیف اٹھا کر کے دین کی خدمت اور کام کرو، یا کسی کو تکلیف دے کر کے تم نیکی کے راستے اختیار کرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے سہولت پر اور اعتدال کے راستے پر کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں آیت کریمہ نازل ہو، اس سے یہ پتہ چلا کہ ہے تو کرو، نہیں ہے تو زبان کا صدقہ بھی تو ہے۔ یہی اچھی بات کہہ دینا یہ ایک صدقہ ہے، لیکن اس سے جھڑک دینا، اس سے ڈانٹ ڈپٹ کر دینا، اس کو پھٹکار دینا، یہ بہت ہی بری عادت ہے اور ایک ایمان والے کی شان کے اور شرافت کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قول معروف، اگر نہیں ہے تو اچھی بات کہو، ومغفرۃ، اور اس سے درگزر کا معاملہ کرو، بھائی اس وقت نہیں، بعد میں آ جانا، میں آپ کا خیال رکھوں گا، جب ہو جائے گا تو اس کا خیال رکھ لیجئے، اس کی نیت رکھیے اپنے پاس میں کہ ہم کو دینا ہے، جب اللہ دے دے گا تو اللہ ضرور دے گا۔ خیر من صدقۃ یتبع اذی، یعنی ایسا صدقہ، ایسی چیز کا خرچ کرنا کہ اگر خرچ کرنے کے بعد تم احسان اور تکلیف کسی کو دو، یا خرچ کرتے وقت کسی کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف دے دو، اس سے بہتر ہے کہ تم خاموش رہو۔ ایسا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، ایسے صدقہ پر کوئی اجر نہیں۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بہت بڑا مالدار ہے، یوں کہہ لیجئے بہت بے نیاز ہے، حلیم ہے، درگزر ہے۔ وہ کتنا درگزر کرتا ہے؟ حلیم کہتے ہیں درگزر، نرمی کے ساتھ، شفقت، غنی، بے نیاز۔ اللہ کر رہا ہے نا ہم لوگوں کے ساتھ، کھاتے ہیں اس کی ناشکری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کبھی جھڑک رہا ہے؟ کبھی اللہ روک رہا ہے؟ اسی طرح سے اے لوگو، جب تمہیں کبھی ایسا ہو تو ایسا کرو۔ قول معروف، زبان کا بھی ایک صدقہ ہے، جسم کے ہر اعضاء کی ایک صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ ہر اعضاء کا صدقہ ہے، اور زبان کے صدقہ یہ ہے کہ اپنی جانب سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو اپنے صدقات کو کیا کرو؟ تکلیف اور احسان سے باطل مت کرو، خراب مت کرو۔ دو ہی چیزوں سے لوگ خراب کر دیتے ہیں، ایک احسان جتا کر کے یا کسی کو تکلیف دے کر کے۔ یہ آیت کریمہ خاص موقع پر، اور علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہے۔ آپ کے پاس ایک غلام تھا، آپ اس کی پوری روزی روٹی کے ذمے لے رکھے تھے، دیتے تھے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ آزاد غلام تھا، لیکن پھر بھی آپ اس کو دیتے رہتے تھے، کھلاتے پلاتے رہتے تھے، یومیہ دیتے رہتے، جب ہوتا تھا ان کے لیے بخشش کرتے رہتے تھے۔ لیکن جب اس غلام نے، مصطح ان کا نام تھا، وہ جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی تھی، تو اس تہمت میں ذرا وہ ان کی طرف ہو گئے تھے، ہاں میں ہاں ذرا ملا دیے تھے، بس اور کچھ نہیں زیادہ، ذرا اصل زبان سے ایک لغزش ہو گئی تھی اور ہاں میں ہاں کی کچھ کیفیت ہو گئی تھی۔ یہ بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بھی ان کی ہاں میں ہاں مل گیا، تو اب اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ جو کچھ ان کو دیتا تھا اب دینا بند کر دوں گا۔ ہم لوگ پہلا انتقام یہ لیتے ہیں، نہیں دیں گے، دیتا تھا نا اب نہیں دیں گے، آنے دو، نہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بندے کے دینے سے اللہ روزی کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، کسی کے اپنے ہاتھ کی کمائی کھلا دینے سے اس کی برکت سے روزی کا سلسلہ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نیت کر لیے، جو زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کی پکڑ بھی جلدی ہوتی ہے، پکڑ ہو گئی۔ آیت کریمہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یعنی اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف سے ضائع مت کرو، مت ضائع کرو۔ یعنی آپ کیسے کہہ دیے کہ ہم نہیں دیں گے؟ اللہ کی اتنی نافرمانیاں لوگ کرتے ہیں پھر بھی اللہ دیتا ہے۔
اور آپ کو میں دے رہا ہوں، آپ اس کو دے رہے ہیں، تو آپ ایک چھوٹی سی لغزش پر اس کی پکڑ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد فوراً پھر عہد کیے کہ نہیں، جس طرح سے میں پہلے اس کو دیتا تھا ابھی بھی دیتا رہوں گا۔ وہ فوراً رجوع کر لیتے تھے، ہم لوگ رجوع نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے میرے بھائیو بزرگوں، کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ اگر آپ کی محنت، آپ کی کمائی سے کسی غریب یا کسی کی بھی روزی چلتی ہے تو شاید اللہ اسی کی برکت سے آپ کو بھی اللہ کھلاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور اپنے بھائی کی شکایت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کماتا ہوں اور میرا بھائی گھر میں بیٹھا رہتا ہے، میں محنت کرتا ہوں اور یہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کچھ محنت نہیں کرتا، مزدوری نہیں کرتا ہے، مجھے اس کو بھی کھلانا پڑتا ہے، اس کی بیوی بچوں کو بھی کھلانا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا بلا کر کے نصیحت کر دیجئے تاکہ یہ بھی محنت مزدوری کرے اور میرا ہاتھ بٹائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد یوں فرمایا کہ جو تجھے روزی مل رہی ہے نا، اسی کی برکت سے مل رہی، اسی کی برکت سے مل رہی۔ بوڑھے ماں باپ کو یہ مت سمجھو کہ یہ بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں، انہی کی برکت سے، کسی عالم دین کی برکت سے پورے محلے والوں کو روزی ملتی ہے، کسی اچھے نیک لوگوں کی وجہ سے پورے محلے والوں کی اللہ نیکیوں کو قبول کرتا ہے، کسی ایک آدمی کی وجہ سے اللہ دوسروں کی بخشش و مغفرت بھی کر دیتا ہے، کسی ایک نیک لوگوں کی رونے کی برکت سے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی وجہ سے بلائیں مصیبتیں اللہ ٹال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ایسی سینکڑوں مثالیں، اسی لیے حدیث میں ہے تم پڑوسی، اچھا پڑوسی تلاش کرو، تم مرنے کے بعد وہاں دفن ہونے کی کوشش کرو جہاں نیک لوگ رہا کرتے ہیں، تاکہ اس کی وجہ سے تیری بخشش و مغفرت ہو جائے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری علیہ الرحمہ مفسر قرآن، جب آپ کا انتقال ہوا تو کسی خادم نے خواب میں دیکھا، کہا کیا ہوا حال؟ کہا کہ اللہ کا شکر ہے، بہت رو رہا تھا، ڈر رہا تھا۔ رب کریم نے فرمایا کہہ دو احمد علی لاہوری سے قرآن کی بڑی خدمت کیا ہے، کہہ دو کہ جس قبرستان میں اس کو لوگ دفن کیے ہیں اس کے پوری قبرستان والوں کو آج مغفرت کر دی ہوں اس کی وجہ سے۔ اس لیے نیک پڑوسی، نیک لوگوں کے قریب بیٹھنا اٹھنا یہ بھی باعث ثواب اور باعث نیکی ہے۔ ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ مولوی کے پاس بیٹھیں گے، ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا اس کے پاس بیٹھیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، چلو یہ نیک پڑوسی، نیک لوگوں کی صحبت بھی کیا ہے؟ فائدہ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی محنت سے اگر بھائی کو کھلا دیا، بہن کو کھلا دیا، بہن کے بچوں کو کھلا دیا یا کسی کو کر دیا تو اس کی برکت سے اللہ کیا کرتا ہے؟ روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا اب آخری زندگی تک جب تک یہ اور میں اس کو کھلاتا رہوں گا، چاہے یہ اب کتنا میری نافرمانی کرے یا کچھ کرے، تو اپنے صدقات کو احسان اور زبان کی تکلیف سے باطل مت کیجیے۔ اس کی ایک مثال اللہ نے دیا، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو لوگ کچھ خرچ کرتے ہیں لیکن اس میں ریاکاری، دکھاوا لوگوں کی، اور آخرت پر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پتھر کی چٹان ہے، اس میں ذرا گرد و غبار مٹی جم جائے، پھر تھوڑی سی ہلکی ہلکی بوندیں یا بارش ہو تو پھر وہ کیا ہوتی؟ وہ گرد و غبار سے کچھ ہریالی گھاس اگ جاتے ہیں، لیکن اگر ایک زور کی بارش آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بہہ جاتا ہے، اس لیے کہ اندر اس کی کوئی پکڑ نہیں، وہ پتھر چٹان پر ہے، تھوڑی سی مٹی کی وجہ سے وہ ہریالی گھاس اگ گیا ہے، لیکن زور کی بارش آئی تو سب بہہ کر کے کیا ہو گیا؟ چٹان پتھر صاف ہو گیا۔ ایسے ہی ان لوگوں کی مثال ہے جو خرچ خوب کرتے ہیں لیکن اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں، کوئی ایسا طوفان آیا سب بہہ کر کے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بہت ساری نیکیاں کریں گے اور پہاڑ جیسی نیکیاں بنا دیں گے آخرت میں، اللہ ان کو دکھائے گا بھی یہ دیکھو تیری نیکیوں کے ایک پہاڑ ہے، بندہ بہت خوش ہوگا، بندہ بہت خوش ہوگا، واہ میری اتنی نیکیاں، اتنی بلندی، یہ پہاڑ جیسے، کہے گا اب تیرا حساب لیتا ہوں، کیا کروں؟ حساب لیتا ہوں۔
آ جاؤ، کون کون دعوے دار ہیں؟ اب میدان محشر سے لوگ نکل کر کے آئیں گے، اے اللہ اس نے مجھے دھمکایا تھا، گالی دیا تھا، اے اللہ اس نے میری غیبت کیا تھا، اے اللہ مجھے یہ فلاں کیا تھا، سینکڑوں لوگ آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا اس کا بدلہ دے دو۔ بدلہ کیا ہے وہاں پہ؟ بدلہ تو نیکی ہے۔ اب اس پہاڑ جیسی نیکی کو ایک ایک کر کے اللہ دیتا جائے گا تو کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہے گا۔ اس لیے نیکی کمائیے، ایسے تھیلے میں ڈالیے جس میں سوراخ نہ ہو، ورنہ سوراخ گھڑے میں ڈالیں گے تو پانی بہتا چلا جائے گا۔ اسی لیے بڑوں نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، نیکی کرو دریا میں ڈالو اور اللہ پر امید رکھو، تبھی تو ملے گے کل میدان محشر میں۔ تو اللہ نے فرمایا اس کی مثال ایسے جیسے ایک چٹان پر ایک ہریالی نکل جائے، کچھ مٹی جم جائے، لیکن طوفان آ جائے، بارش تیز آ جائے تو اپنے آپ سب بہا کے لے جائے۔ اسی لیے غیبت کی طوفان سے بچیے، اذیت دینے والے طوفان سے بچ جائیے، لوگوں کو تکلیف اور ستانے والی باتوں سے بچیے، احسانات جتانے سے بچیے، لہذا تبھی یہ نیکیاں آخرت میں سلامتی کے ساتھ ملیں گے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ، ان لوگوں کی مثال ایسی جو اللہ ہی کی رضا کے لیے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کی ایک مثال اللہ نے پیش کی ہے کہ جیسے ایک پہاڑ ہے، اونچا ٹیلا ہے، اس پر ایک درخت لگا ہوا ہے، پھر پانی وہاں بارش ہو جائے تو اس درخت میں پھل جلدی آتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیلے پر ہے، صاف و شفاف جگہ پر ہے، تو پھر اس میں پھل کھیتیاں اچھی ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ بارش بھی نہ ہو لیکن وہ اونچائی پر ہے تو اس کا فائدہ اس کو ضرور ہے، زیادہ نہیں تو تھوڑا